اور پھر شام کو جب سنڈریلا کی سوتیلی بہنیں اور ماں شاہی محل کے لیے تیار ہو رہی تھیں، سنڈریلا اداس دل سے ان کی مدد کر رہی تھی۔ دل میں اس کی خواہش تھی کہ کاش وہ بھی اس محفل میں جا سکتی۔ جب اس کی سوتیلی ماں نے اس سے کہا کہ وہ ساتھ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی اچھا لباس نہیں ہے، تو سنڈریلا کے دل میں امید ٹوٹنے لگی۔ لیکن سنڈریلا کے پیارے دوست چڑیاں اور چوہے سب اس کی خاموش خواہش کو سمجھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر سنڈریلا کا لباس تیار نہیں ہوا تو وہ کبھی شاہی محل میں نہیں جا پائے گی۔ اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ سنڈریلا کا لباس وہ خود تیار کریں گے۔ چڑیاں کپڑے کے پرانے ٹکڑوں اور ریبن سے خوبصورت لباس بنانے میں لگ گئیں اور چوہے ان میں بٹن اور موتی لگا رہے تھے۔ سب مل کر سنڈریلا کے لیے محنت کر رہے تھے کیونکہ وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے۔ انہوں نے پوری رات محنت کر کے اس لباس کو تیار کیا، اور صبح کے وقت جب سنڈریلا مکمل نا امید ہو چکی تھی تو وہ اس خوبصورت لباس کو دیکھ کر حیران رہ گئی جو اس کے دوستوں نے اس کے لیے تیار کیا تھا، اور اس میں ان کی محبت اور محنت نظر آ رہی تھی۔ سنڈریلا نے وہ لباس پہنا اور آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سنڈریلا خوشی خوشی نیچے آئی اور اپنی سوتیلی ماں اور بہنوں کو دکھایا۔ وہ امید کر رہی تھی کہ اب وہ اسے شاہی محل میں جانے دیں گے، مگر اس کی سوتیلی بہنوں نے یہ دیکھ کر غصے میں آ کر سنڈریلا کے لباس کو پھاڑ ڈالا۔ انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تم اس لباس میں محفل میں نہیں جا سکتی کیونکہ تم نے یہ چوری کی چیزوں سے بنایا ہے۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں نے بھی اسے سختی سے ڈانٹا اور کہا، تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی اٹپٹی بیٹیوں کے ساتھ محفل کی طرف چلی گئی اور سنڈریلا اکیلی اور بے حد غمگین ہو کر رہ گئی۔ سنڈریلا کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی ساری امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ باغ میں جا کر بینچ پر بیٹھ کر رونے لگی اور اس کے آنسو زمین پر گرنے لگے۔ پیارے دوستو، کیا آپ جاننا چاہو گے کہ سنڈریلا کی زندگی میں آگے کیا ہوا؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی امید کا چراغ پھر سے جلے گا؟